ومولانا محمد وبارك وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا الله يا رحمن يا رحيم وبرحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله در نماز و روزہ و حج و زکات اور با منافق مومنان در برد و مات اور مومنان را برد باشد عاقبت با منافق مات اندر آخرت. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس ایک بات کو سمجھانے کے لیے کہ بظاہر دو چیزیں، دو کیفیتیں اور دو صفات دیکھنے میں ایک معلوم ہوتے ہیں، لیکن جب آپ غور کریں گے تو اس میں آسمان و زمین کا فرق محسوس ہوگا. اسی باب میں مسلسل گفتگو ہو رہی ہے. چنانچہ مزید تشریح کے لیے حضرت رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز اور روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ کام ہم بھی کرتے ہیں اور منافق بھی کرتے ہیں. وہ لوگ بھی کرتے ہیں جن کا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا کہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہو جائیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت ہم کریں. اور منافق اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، دنیا دار اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. جو لوگ عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اسے اپنی شہرت کا، اپنی عزت کا ذریعہ بنائیں اور اس طرح سے وہ دنیا میں نام پیدا کریں، تو ظاہر ہے کہ ان کی عبادت میں اور ایک اللہ والے کی عبادت میں آسمان و زمین کا فرق ہے. تو مولانا فرماتے ہیں کہ یہ دونوں اپنے اپنے معاملات میں مشغول ہیں، لیکن مومنا را برد باشد عاقبت اور با منافق مات اندر آخرت. مگر آخرت اور انجام کی مسرتیں مومن کے لیے ہوں گی، مومن کو فتح نصیب ہوگی اور آخرت میں منافق کو سکشت ملے گی. بظاہر عمل دونوں کرتے ہیں، بظاہر روز و نماز کے دونوں پابند ہیں، مگر کامیابیاں وہ مومن کے قدم چومیں گی اور منافق ہمیشہ ناکام رہیں گے. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں کہ گرچہ ہر دو برسرے یک بازی اور لیک باہم مرغزی اور راضی اگرچہ دونوں ایک ہی بازی لگائے بیٹھے ہیں، مومن بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں اور منافق کی بھی یہی نیت ہے، لیکن جب تم غور کرو گے تو معلوم ہوگا کہ دونوں میں بڑا فرق ہے. بعد اور دوری کے اعتبار سے ایک تو گویا شہر مرغز کا رہنے والا ہے اور دوسرا رے کے خطے کا رہنے والا ہے، اور ظاہر ہے کہ مرغز اور رے میں بڑا فرق ہے. تو اسی طرح سے ایک مومن کامل کی عبادت میں اور منافق کی عبادت میں بڑا فرق ہے. اور یہ قرۂ امتیاز صرف اہل سنت و جماعت کو حاصل ہے کہ ہم کسی عبادت پر اس وقت تک سواد کرنے کے لیے تیار نہیں اور کسی عبادت سے اس وقت تک مروب نہیں ہوتے جب تک کہ ہم یہ سمجھ نہ لیں کہ اس کا عقیدہ بھی اچھا ہے، جب تک ہم یہ سمجھ نہ لیں کہ اس کی عبادت میں خلوص بھی ہے اور بظاہر اس کی عبادت سے خلوص کا اندازہ ہوتا ہے. اس سے پہلے
ہمیں کسی کی عبادت مروب نہیں کر سکتی، اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ منافقین اور دنیا میں اس قسم کے لوگ بہت ہیں جو ایسی عبادت کرتے ہیں. ہر یک سوئے مقام خود رود اور ہر یک بر وقف نام خود رود. ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مقام کو جائے گا اور ہر ایک اپنے نام کے موافق چلے گا. جو مومن کا مقام ہے وہ جنت ہے، جو منافق کا مقام ہے وہ جہنم کا آخری طبقہ ہے. مومن مومن کہلائے گا، منافق منافق کہلائے گا. یہ اور بات ہے کہ عبادت اور ریاضت میں دونوں برابر ہیں، دونوں کو یہی دیکھنے والی نگاہیں دونوں کو یہ دیکھتی ہیں کہ دونوں جماعتیں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے آن کر دونوں جماعت کے لوگوں نے نیت باندھ لی. منافق بھی نماز پڑھ رہے ہیں سیاح لامکان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے، اور مومن بھی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ مومن کا مقام اور مومن کی عبادت وہ مقبول ہے، اور منافق کی عبادت اور منافق کی ریاضت یہ مردود ہے. تو مولانا فرماتے ہیں کہ ہر شخص اپنے اپنے مقام کو جائے گا اور ہر ایک اپنے نام کے موافق چلے گا. ایک کا مقام جنت ہے، دوسرے کا مقام دوزخ ہے، اور ہر ایک کا جیسا نام ویسا انجام. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو شاید کسی کو یہ خیال آئے کہ ذکر یہاں یہ تھا کہ عمل کی ظاہر صورت غیر مفید اور اس کی نیت اور باطنی کیفیت معتبر ہوتی ہے، تو پھر نام کے موافق انجام کیوں فرمایا؟ نام تو ایک ظاہری چیز ہے، تو نام جس کا بھی ہم رکھیں گے مومن کہیں گے تو ظاہر کے اعتبار سے کہیں گے، اور نیت اور ارادہ یہ باطنی چیز کا نام ہے. تو شریعت تو ظاہر پر حکم دیتی ہے، باطن پر تو حکم نہیں لگاتی، لہذا ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ تو اس کے متعلق فرمایا کہ جواب یہ ہے کہ مومن اور منافق دونوں کے نام چونکہ ان کے مختلف باطن کے عنوان سے ہیں، یعنی منافق تو اس لیے کہتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ جو شخص ظاہر وہ کرتا ہے جو اس کے باطن میں نہ ہو. باطن کے خلاف ظاہر کرنے والے کو منافق کہتے ہیں، اور مومن وہ ہوتا ہے کہ وہی کچھ ظاہر کرتا ہے جو اس کے اندر ہے. یہ نہیں کہ اندر کچھ ہو اور باہر کچھ ہو، یہ مومن کی شان نہیں. تو مومن اور منافق ان دونوں کے عنوان سے دونوں جماعتوں کے افراد کو پکارا گیا ہے، اس لیے مومن کو مومن اور منافق کو منافق کہتے ہیں. اب سنیے فرماتے ہیں کہ مومنش خانش جانش خوش شود اور در منافق تند و پر آتش شود. اگر اس کو مومن کہتے ہیں تو اس کی جان خوش ہو جاتی ہے، اور اگر منافق کہتے ہیں تو وہ جھنجلاتا ہے، غصے کی آگ سے پر ہو جاتا ہے. مقصد یہ ہے کہ اگرچہ عبادت کا فعل دونوں کا ایک جیسا ہے، مگر باطن میں دونوں کے درمیان آسمان اور زمین کا فرق ہے، اور یہ فرق ان کے ناموں سے ظاہر ہے. اور یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ مومن اور منافق یہ دونوں نام ایک زبان سے بولے جاتے ہیں اور ایک ہی قلم سے لکھے جاتے ہیں لہذا دونوں ایک ہوں گے، تو یہ بات نہیں. کسی کو ان ناموں سے الگ الگ مخاطب کرو تو پتہ چل جائے گا کہ مومن کا نام یہ عزت کا سبب ہے اور منافق کا نام یہ بے عزتی اور ذلت کا سبب ہے. تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ مومنش خانش جانش خوش شود اور در منافق تند و پر آتش شود. اور نام محبوب از ذات ویست اور نام مبغوض ذا آفات ویست. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ اس کا نام پسندیدہ ہے، مومن کا نام، اور اس کی ذات صفات کی وجہ سے پیارا لگتا ہے. نام محبوب از
ذات ویست اور نام این مبغوض ذات ویست. مومن کا نام پیارا اس وجہ سے نہیں ہے کہ لفظ مومن بہت اچھا ہے، اس وجہ سے نہیں. فرماتے ہیں مومن کا نام پیارا اس وجہ سے ہے کہ اس کے صفات اچھے ہیں، اس کے اعمال اچھے ہیں، اس کے افعال اچھے ہیں، اس کا کیریکٹر اور اس کی زندگی اچھی ہے، اس لیے مومن کا نام بڑا پیارا ہے. اور منافق کا نام اس لیے بدتر نہیں ہے کہ اس میں میم نون الف قاف ہے، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے وہ بدتر ہے کہ منافق اپنے اعمال کی وجہ سے، نیت کی وجہ سے، خیالات کی وجہ سے وہ چونکہ ذلیل ہوتا ہے اس لیے ناپسند ہے. تو دیکھیے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس انداز سے ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اسم کی جو خوبی ہے، نام کی خوبی ہے، وہ اسم کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ مسمى کی وجہ سے. ذات کی وجہ سے نام کے اندر خوبی آتی ہے. بتاؤ لفظ محمد میں کیوں خوبی پیدا ہو گئی؟ لفظ محمد جب آتا ہے تو کیوں ہمارے ایمان کی دنیا کے اندر بہار آ جاتی ہے؟ لفظ محمد سے ہماری نگاہیں کیوں جھکتی ہیں؟ وہ وجہ صرف یہ ہے کہ یہ جو لفظ محمد ہے اس کا وہ جس ذات گرامی پر بولا جاتا ہے اس ذات کا خدا کی قسم کونین میں جواب نہیں، نہ اس کے اعمال کا جواب ہے نہ اس کے افعال کا جواب ہے. یہی وجہ ہے کہ لفظ محمد کے اندر خوبصورتی پیدا ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو معلوم ہوا کہ اسم جو ہے یہ بذات خود کوئی چیز نہیں، ہاں اس کے جو معنی ہے یا جس ذات پر یہ بولا جاتا ہے اگر اس کے اندر حسن ہے تو اس کے اندر بھی حسن ہوگا، اگر اس کے اندر خوبی ہے تو اس کے اندر بھی خوبی ہوگی. تو مولانا فرماتے کہ میم و واو میم و نون تشریف نیست اور لفظ مومن جز پہ تعریف نیست. سبحان اللہ سبحان اللہ، سمجھانے کا کتنا عمدہ طریقہ ہے. فرماتے ہیں کہ لفظ مومن میں میم واو میم اور نون کے جو حروف ہیں اس میں کوئی عزت کی بات نہیں، یعنی محض میم اور واو اور میم اور نون یہ کوئی باعث عزت نہیں، بلکہ اس کے اندر جو عزت کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ مومن کا لفظ جس مقصد کے لیے موضوع ہوا ہے اور مومن کے اندر جو معنی پائے جاتے ہیں اس معنی کی وجہ سے لفظ مومن کے اندر حسن پیدا ہو گیا، خوبصورتی پیدا ہو گئی. ان شعروں کو پڑھیے اور آج کل کے مسلمانوں کا اندازہ کیجیے، ان کے حالات کو اپنے سامنے رکھیے کہ آج آپ کو سینکڑوں گھر ایسے ملیں گے جن کے یہاں سوائے اس بات سے کہ باپ مسلمان تھے اور ہم مسلمان ہیں اور ہمارے نام مسلمانوں کے سے ہیں، اور گھر کے اندر کہیں اگر تحقیق کی جائے دیکھا بھالا جائے تو ایک قرآن نظر آ جائے گا، بس سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری مسلمانی کے لیے کافی ہے. مولانا فرماتے ہیں کہ مومن کا جو لفظ ہے وہ اس وجہ سے محبوب ہے کہ اس کے اندر سے تعریف نکلتی ہے، توصیف نکلتی ہے. ایمان لانے والا، مسلمان ہونے والا، اپنی گردن کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جھکانے والا، اطاعت کرنے والا، یہ ہے ایمان کے معنی میرے دوستو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو فرماتے ہیں کہ لفظ مومن جز پہ تعریف نیست اور گر منافق خانیش اینام دون اور ہم چکزدم می خلد در اندرون. غور کرو کہ اگر تم اس کو منافق کہہ دو تو یہ منحوس نام اس کے دل کو بچھو کی طرح کاٹتا ہے. تو معلوم ہوا کہ نام میں لفظی حیثیت کے علاوہ کوئی اور ہی چیز ہے جس کی وجہ سے اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے. کسی کو منافق آپ کہہ دیں تو اس کے دل کے اندر جو بے قراری پیدا ہوگی، جو پریشانی پیدا ہوگی، جو اضطراب پیدا ہوگا وہ اس وجہ سے نہیں کہ یہ لفظ جو ہے اس کے دل کے اندر جا کر چپتا ہے، اس وجہ سے نہیں، بلکہ یہ جو منافق کے معنی ہیں یہ اس کے
دل کے اندر جا کر چپتا ہے اور وہ بے قرار ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ گر نہ آ نام اشتقاق دوزخ است اور پس چرا دروے مذاق دوزخ است. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارشاد فرماتے پس اگر وہ نام جہنم میں لے جانے والے اوصاف سے مناسبت نہیں رکھتا تو اس کے سننے میں دوزخ کا مذاق کیوں ہے کہ غضب کی آنکھ اس سے بھڑکتی ہے. مطلب یہ کہ منافق کا نام جو ہے ان کے اعمال کا عنوان ہے جو جہنم کو لے جانے والے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس کے نام کے سننے سے منافق کے اندر غصہ پیدا ہو جاتا ہے. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ کسی برے آدمی کو کہہ دیجئے کہ تو برا ہے, وہ بہت زیادہ پریشان, بہت زیادہ چیخے گا, چلائے گا, حالانکہ وہ ہوتا برا ہے. کسی منافق کو جو واقعی میں منافق ہو آپ کہہ دیجئے کہ تو منافق ہے, دیکھیے وہ آپ سے لڑنے اور مرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو اس کے معنی ہیں اس کے معنی ہی ایسے ہیں کہ جس سے اس کے دل کے اوپر ایک چوٹ لگتی ہے, اس کا دل بے قرار ہوتا ہے. اور کیونکہ وہ جہنم میں لے جانے والے ہوتے ہیں اس لیے اس لفظ کو سننے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہاں سے یہ نصیحت بھی معلوم ہوتی ہے کہ کسی کو ایذا دینا, پریشان کرنا ہماری شریعت میں حرام ہے. اس لیے کسی کا ایسا نام بھی نہ رکھنا چاہیے جو اس کے لیے بچھو کی طرح ڈنگ مارنے والا ہو اور اس سے وہ زیادہ غصہ ہو, زیادہ پریشان ہو. قرآن عظیم نے اسی مفہوم کو اخلاقی نقطہ نظر سے بیان کیا ہے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ. اور آپس میں ایک دوسرے کو تانے نہ دو اور نہ ایک دوسرے کا نام دھرو. ایمان لائے پیچھے بد تہذیبی کا نام برا ہے. یعنی ایمان لانے کے بعد اس قسم کے نام یا اس قسم کی تعریف یا اس قسم کی بات کرنی کہ جس سے لفظ مومن کو ایذا پہنچے, یہ مناسب نہیں, بہتر نہیں, شرعاً یہ حرام ہے. ہاں چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانا یغیر الاسم القبیح. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برے نام کو بدل دیا کرتے تھے. ہمارے یہاں ایک تو نام رکھنے کا مذاق ہی لوگوں کا بدل گیا ہے, اور ویسے بھی مسلمانوں کے نام کا اندازہ کرنا آج کل مشکل ہو رہا ہے, اور آئندہ چل کر کے خدا خیر کرے کہ یہ سمجھنا مشکل ہو جائے گا کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے یا مشرک ہے یا کون ہے. اس لیے کہ اب مسلمانوں کے نام سے نام تو غائب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب تو اے بی سی جی ایف جی ایچ یہ مسلمانوں کے نام میں رہ گیا, باقی نام غائب ہے. یعنی یہ پتہ چلانا مشکل ہو گیا ہے کہ یہ حضرت کون ہے اور ان کا نام کیا ہے. سب نام کی جگہ انگریزی حروف نے لے لیے ہیں اور اصل جو نام ہے وہ آہستہ آہستہ غائب ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک یہ خرابی پیدا ہو گئی ہے, اور دوسری یہ کہ اگر اچھے نام کسی کو ہوں تو ہم ان ناموں کو بگاڑ دیتے ہیں اور اس طرح سے بلاتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. اگر کسی کا نام اچھا ہو اور صحیح ہو تو اس کو صحیح طریقے سے بلانا چاہیے. میرا نام محمد ابراہیم ہے تو محمد ابراہیم کے ساتھ بلانا چاہیے. اگر کسی کا نام عبد اللطیف ہے تو اس کو عبد اللطیف کہہ کر بلانا چاہیے. یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ نام کو بگاڑ کر بلایا جائے, اور یہ بہت غلط بات ہے, یہ بالکل غلط واہیات اور مومن بات ہے. جو نام ہو اسی نام کے ساتھ اس کو بلانا چاہیے. اسی لیے گویا علماء کرام نے فرمایا ہے کہ کسی کا نام اگر محمد رکھو تو اس کی تعظیم کرو, اور اگر تعظیم تم نہیں کر سکتے تو اس کے لیے علماء کرام نے ہمیں ایک طریقہ بتایا ہے کہ پیدائشی نام بچے کا محمد رکھو اور بلانے کے لیے کوئی دوسرا اور نام رکھ لو بلانے کے لیے. تو یہ سب چیزیں میرے دوستو ایمان اور ادب کی ہیں, اور یہ سب چیزیں
ہمارے درمیان سے اٹھتی چلی جا رہی ہیں. تو مولانا فرماتے ہیں